آج اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رہنمائی کیجئے گا کہ اسلام کی تعلیمی روایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جو اس قوم کی طرف سے اور اس میڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے تعلیمی روایت کی بات کی ہے تو میں اس گفتگو کو، اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے دو حصے کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں غالباً مسلمانوں کے ذہن میں شاید یہ تصور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو شاید وہی اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر نسل انسانی کو آباد کیا اور اس زمین کو زینت بخشی انسان کے وجود سے، تو اس دن سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک جتنے بھی انبیاء آئے اس روئے زمین پر، جن کے ہمارے ہاں پوری طرح لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی تعداد 1,00,000 سے کئی ہزار زیادہ ہے، وہ تمام کے تمام دین اسلام کو ہی لے کر آئے، اسی کے پیرو تھے، اسی کے پیغمبر تھے۔ تو اس لیے جب ہم اسلامی تعلیمی روایت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو میرے نقطہ نظر میں دلچسپ بات یہ ہے اور بڑی فکر انگیز بھی ہے جو میں سمجھا ہوں طالب علم کے طور پر، کہ اس روئے زمین پر پہلا قدم رکھنے والا انسان سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور سیدنا آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی تھے۔ تو ایک خوبصورت نوع انسانی کا آغاز پیغمبر کے وجود بابرکت سے ہوتا ہے اس روئے زمین پر۔ دوسرے لفظوں میں نسل انسانی کا آغاز ہی پیغمبر سے ہوتا ہے، اور تمام نسل انسانی پیغمبر کی اولاد ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کی اولاد ہیں ہم سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انسان بنی آدم ہیں، تو ہم سب بنی آدم ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو پہلا پیغمبر جو تعلیم لے کر آیا وہ یقینی طور پہ دینی تعلیم اور اسلامی تعلیم لے کر اس روئے زمین پر انہوں نے قدم رکھا۔ اور اس انسان کی تخلیق کا واقعہ اس وقت جتنی الہامی کتابیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور اس کی سب سے اکمل صورت جو ہے وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور پھر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی تخلیق آدم کا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ بات کتنی خوبصورت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے علّمَ آدمَ اسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے علم سے نوازا۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ فرشتے اور آدم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جب تکریم کا معاملہ طے کیا تو اس کی بنیاد بھی اسی علم کو قرار دیا، اور فرشتوں کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ وہ ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تکریم کا آغاز اس کی روز تخلیق سے ہی وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ علم انسان کو مکرم کرتا ہے اور بے علمی انسان کو بے توقیر کرتی ہے۔ اور انسان سے لے کر جب ہم آگے قوموں پر چلیں گے تو پھر یقینی طور پہ یہی اصول کی تطبیق قوم پر بھی ہوتی ہے کہ صاحب علم قوم معزز اور باوقار ہوگی اور بے علم قوم غیر معزز اور بے توقیر ہوگی۔ یہاں سے ذرا آگے کا سفر شروع کیجئے۔ اب روئے زمین پر انسانی علم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم سے ہوتا ہے۔ پہلا علم وہی تھا جو انسان استعمال میں لایا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پوری طرح سمجھ آئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوائے عقل سے نوازا، یعنی ذہن کی وہ اعلیٰ طاقت سے نوازا
جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور خود علم کو تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوہری طاقت کے ساتھ بھیجا، ایک رہنمائی وحی کے ذریعے اور دوسری خود انسان کے قوا میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ علم کے حصول کے لیے صحیح اور کوشش کرے اور اپنے لیے علم کو تشکیل دے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ علم ہی وہ بنیادی وصف ہے انسان کا جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک، تو ذرا دیکھیے کہ جب اعلان فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہلی آیات جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی وہ علم کے بارے میں۔ پہلی 5 آیات ہمارے لیے رستہ ہیں، وحی الہی کا آغاز اور اعلان نبوت کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، جس کے معنی یہی ہیں کہ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے۔ اور میں اگر یہاں پر یہ جملہ کہوں کہ وہاں پر پڑھنے سے آغاز ہوا، وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سجدہ کیجئے، اسجد، عابد، عبادت کیجئے، صوم، روزہ رکھیے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے وہ پسندیدہ عمل ہے، اور باقی سارے اعمال اس پڑھائی کے بعد کے ہیں۔ اور یہ بات تو ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں جوڑتے ہوئے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جس کو انسان کامل، اور ایسا انسان کامل کہ جس جیسا کوئی دوسرا انسان روئے زمین پر موجود نہیں، نہ نسل انسانی نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ فلک نے دیکھا، اور آپ کی حیات مبارکہ کی جیت تھے۔ مکہ میں تھے تو آپ تاجر تھے، مکہ میں تھے تو آپ گلہ بان تھے، مکہ میں تھے تو آپ جرگہ کے فیصلہ ساز تھے، اعلان نبوت کے بعد مکہ میں تھے تو آپ نبی مکرم تھے، اور پھر مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو پھر آپ ایک مجاہد بھی ہیں، اور صرف مجاہد ہی نہیں بلکہ مجاہدوں کے سپہ سالار بھی ہیں۔ غزوہ بدر سے اس سپہ سالاری کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جب مدینہ کی ریاست وجود میں آتی ہے تو آپ اس ریاست کے سربراہ بھی ہیں، اس ریاست کے قاضی بھی ہیں۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے وہ تمام پہلو ہیں جو ابھی میں معاشرتی پہلوؤں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ خامند بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، آپ دوست بھی ہیں، یہ تو وہ نے وہ کی جو ایک اجتماعی معاملات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کردار ہیں۔ اس سے ہم نے حظ نہیں اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، مجھے حکمران بنا کر بھیجا گیا، مجھے تاجر بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور یقینی طور پہ آپ کا یہ فرمان اسی وحی کی کانٹینیوشن ہے جس کے اندر سب سے پہلے اقرا کہہ کر جو ہے۔ تو یہ تو وہ بنیادی بات ہے کہ تعلیم بنیادی طور پہ انبیاء کا ورثہ ہے، اور اس میراث کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معلم انسانیت بنے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ بھی سمجھ کے لیے، کہ آج کے جتنے ماڈرن تھیورسٹ ہیں وہ تعلیم کو انسانوں کی ضرورت قرار دیتے ہیں کہ یہ نیڈ ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تعلیم انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم انسانوں کی جبلت ہے۔ یہ جبلت ہے اس لیے کہ جو چیز خلق ہونے کے بعد انسان کو پہلی چیز میسر آئی، ابھی شاید لباس میسر نہ آیا ہو، ابھی شاید باقی سہولیات سے انسان کا واسطہ نہ پڑا ہو، مگر اس کو جس پہلی چیز سے واسطہ پڑا وہ رب کائنات کی طرف سے علم تھا۔ تو اس اعتبار سے علم انسان کی جبلت ہے۔ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا وہ اس جبلی ضرورت کو سب سے زیادہ
फोकस में रखता है, इसको ज़िंदगी का नस्ब अलैन बनाता है। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत की बात की ज़िंदगी को देखें, और हम सब किसी न किसी तौर पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के नाज़िर हैं, उसका मुताला करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं, और मुसलमान पर लाजिम भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से और सीरत मुबारका से हम सीखें, तो अंदाज़ा कीजिए जो ही वही नाज़िल होती है और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुदस्सिर की आयात के ज़रिए ये हुक्म मिलता है, सूरह मुज़म्मिल की आयात के ज़रिए ये हुक्म मिलता है कि उठिए और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। तो जब आप इस हुक्म के बाद लोगों में जाते हैं तो सबसे पहला काम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो तालीम देने का किया है। जो वही और जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया वो आपने दूसरों तक मुंतकिल करने का काम शुरू किया। और फिर जो ही चंद साहबा जो आप पर ईमान लाए और जिन्होंने आपको अपना रसूल माना, तो फौरी तौर पे आपने सैयदना अरकम बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहला बाकायदा तरबियत गाह, पहला बाकायदा मकतब, पहला बाकायदा स्कूल कि जहाँ पे साहबा को हुक्म होता था कि आपने एक मखसूस वक्त में आना है। और इस रवायत की खूबसूरती का भी ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर पहले मुअल्लिम इस्लामी रवायत के अंदर, मुसलमानों की रवायत के अंदर पहले मुअल्लिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात और पहले मुतल्लमीन वो अजीम साहबा जिनमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गर्ज़े के एक तादाद है जो सीरत की किताबों में जिनके नाम लिखे हुए हैं कि वो वहाँ पर बैठते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते थे। तो आपने बाकायदा तालीम का सिलसिला दारे अरकम से शुरू किया। और फिर उसके बाद जब इस्लाम की दावत मक्का शहर से निकलकर जब अड़ोस पड़ोस के कबाइल तक पहुंचना शुरू हुई, तो तब आपने दारे अरकम के जो तालीम याफ्ता साहबा थे उनका जिम्मा किया कि आप लोग इन कबाइल में जाएं और तौहीद का पैगाम और तालीमात इलाहिया उन लोगों तक पहुंचाएं जो दीन के करीब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तालीम की अशात का बंदोबस्त किया कि सिर्फ उसको दारे अरकम तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इर्द गिर्द के कबाइल में भी साहबा को बाकायदा भेजा जाता था और साहबा वहाँ पर तालीम देते थे। और फिर जब मदीना के अंदर इस्लाम की किरणें पहुंची तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ भी अपनी हिजरत से कबल साहबा को भेजा ताकि वहाँ जाकर जो है वो तालीम की रवायत को कायम करें और तालीम की रवायत को तसलसल करें। और वहाँ के सैयदना असद बिन ज़रारा के घर के अंदर मदीना के अंदर पहला मदरसा कायम हुआ, जहाँ पे पहला मदरसा मक्का मुकरमा के अंदर सैयदना अरकम के घर कायम हुआ, तो वहाँ पे असद बिन ज़रारा के घर ये मदरसा कायम हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह से वो दूसरा इस्लाम का बाकायदा मदरसा करार पाता है। और जब फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र इख्तियार किया तो आपका पहला क़याम कुबा में हुआ, तो वहाँ पे मस्जिद कुबा तामीर की गई। तो फिर पहला मस्जिद के अंदर मदरसा जो है वो मस्जिद कुबा में कायम हुआ। तो इस तरह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तीसरा वो मदरसा था जो बाकायदा कायम हुआ। और आप जितने दिन वहाँ पे रहे वहाँ पे तालीम और तरबियत का एहतमाम आपने किया। और आपके वहाँ से रुखसत हो जाने के बाद मदीना के लिए तो फिर साहबा के ज़िम्मे वो लगा और वहाँ पे भी ये सिलसिला जारी रहा। मदीना में आप पहुँचे तो असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तो मदरसा ऑलरेडी चल ही रहा था, मगर फिर आपने मस्जिद नबवी की जब तामीर की तो बाकायदा बा मकसद जिसको हम पर्पसफुल कहते हैं, वहाँ पे एक सुफ़ा चबूतरे की शक्ल में जो है वो एक प्लेटफार्म बनाया मस्जिद के अंदर, जो मुसलमानों का पहला अकामती मदरसा बना या अकामती तालीमी इदारा बना। और वहाँ पर साहबा जो हैं जो बाहर से आया करते थे, जो मदीना के अंदर रहश पजीर होते थे, वो सुफ़ा में रह कर तालीम हासिल करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और बाकी साहबा इकराम से भी।
اور اس طرح سے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد مدینہ کے نواح میں اور دیگر قبائل میں جا کر تعلیمی روایت کو آگے بڑھاتے تھے. تو اس طرح سے مسجد نبوی ہمارا چوتھا مدرسہ اور پہلا اقامتی مدرسہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تو یہ تو میں نے روایت کی بات کا کی تذکرہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. اور میں نے اس ساری گفتگو میں جس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح اول تعلیم تھی. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی. میں ذرا بر صغیر کی طرف آؤں گا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ بر صغیر پر آنے سے پہلے جو درمیان کا وقت ہے جی سر اس پر بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں. دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ بہت کم وقت ملتا ہے مگر اس کے باوجود تعلیم کی یہ روایت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین منتظم اور بہترین حکمران تھے جو اس دنیا نے دیکھا تو آپ نے چیزوں کو منظم اور مرتب انداز میں پہلی دفعہ دنیا مختلف نظاموں سے متعارف ہوئی. یہ آپ کی بصیرت تھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صلاحیت تھی حکمرانی کی کہ جس میں ان کی حکمرانی کے دور کو ایک روشن دور سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے مختلف طرح کے نظام باقاعدہ مرتب کیے جس میں ایک نظام تعلیم بھی تھا. آپ نے تعلیم کا باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا جس میں تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے تھے اور پھر وہاں پر باقاعدہ اساتذہ کا تقرر ہوتا تھا. اور صرف اساتذہ کا تقرر ہی نہیں ہوتا تھا, اساتذہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا. اور صرف ریکارڈ ہی نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ بیت المال سے ان اساتذہ کی تنخواہیں بھی متعین کی گئیں. تو اس طرح سے باقاعدہ اسلامی ریاست کے اندر پہلی دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حکومتی سطح پر تعلیمی ادارے قائم کرنے کا کام شروع کیا. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. 1500 سال ہونے کو ہیں وہ تمام صدیاں اور پھر جو جدید نظام کی روایت بھی چلی تو یہ بنیادی طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے کہ آپ نے اس کو نظام کے طور پر لیا. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہ دور مسلمانوں کی فتوحات کا تھا, نئے شہروں کی آبادکاری کا تھا. تو جہاں بھی کوئی نیا شہر آباد ہوتا سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوتی. تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی آج کے عہد میں غلط فہمی ہے کہ مسجد شاید نماز کی جگہ ہے. نہیں, مسجد جو ہے وہ تعلیم کی جگہ ہے اور مسجد تربیت کی جگہ ہے. اور عبادت جو مسلمان مسجد میں کرتا ہے وہ بھی اسی تربیت کی تیاری کے لیے کرتا ہے. تو تعلیم و تربیت کے مراکز ہر نئے شہر کے اندر جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوئے اور جب پھر فلسطین فتح ہوا تو وہاں پر بھی باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلمین کو بھیجا کہ وہ شہری زندگی تھی. اس سے پہلے عرب کے اندر ایک بدوی زندگی تھی. پہلی دفعہ یروشلم کے فتح ہونے سے ایک شہری زندگی جو ہے وہ متعارف ہوئی جو تھوڑی سی مختلف تھی عرب کے باقی مزاج سے. تو آپ نے وہاں پر بھی اساتذہ کو بھیجا کہ لوگوں کو شہری ضرورتوں کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز کیا جائے. اور پھر آگے چل کے جب تھوڑا سا اسلامی ریاست کو استحکام ملتا ہے, خلفائے راشدین کے بعد آپ کے علم میں ہے سیدنا عثمان کی شہادت سے لے کے سارا اموی عہد انتشار کا شکار رہی مسلم امہ, مگر عباسی عہد میں آ کر مسلمانوں کو تھوڑا سا سیاسی استحکام جب ملنا شروع ہوا تو یہ 8ویں صدی کی بات ہے کہ جب ہارون الرشید نے بیت الحکمت بھی, اور بیت الحکمت بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے کی پہلی یونیورسٹی تھی. اسی طرح سے دارالتراجم بھی قائم کیے اور پھر اسی روایت کو ہارون کے بیٹے مامون نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا. اور پھر وہاں پہ دنیا بھر سے اسکالرز, دنیا بھر کا لٹریچر, حتیٰ کہ بغداد کے اندر اس عہد کے اندر ہندوستان کے اسکالر, یونان کے اسکالر, روم کے اسکالر, ایران کے اسکالر, تو مختلف اسکالرز وہاں پر اکٹھا ہوئے. اور جس کو آج کی ہم سائنسی ترقی کہتے ہیں, اس سائنسی ترقی اور اس سائنٹیفک میتھڈ اور اس آبزرویشن اور مشاہدے اور سائنسی طریقہ کار کا آغاز بھی بغداد اور مسلمانوں کی ریاست کو نصیب ہوا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ علمی روایت کمزور نہیں تھی, یہ مسلمانوں کی ہی اس سائنسی ترقی کا نتیجہ تھی
کہ دنیا کی پہلی کاغذ بنانے کی فیکٹری جو باقاعدہ کاغذ بنانا شروع ہوا وہ بھی بغداد میں لگی، اور 8ویں صدی تھی وہ. اور کاغذ کی ترقی کے بعد تو پھر علم نے مسلمانوں کے ہاں جو اشاعت ہوئی، پہلے حفظ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، مگر اب علم جو ہے لکھنا شروع ہوا اور کتابت کی شکل میں وہ محفوظ ہونا شروع ہوا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ابھی ہندوستان پر آپ نے آنا ہے تو میں نے یہ کہا کہ میں یہاں تک لے آؤں کہ دنیا کی پہلی آبزرویٹری وہیں پر بنی. انہی سائنسدانوں نے فزیولوجی اور آنکھوں کے علم پر بے پناہ ترقی کی، اسٹرونومی اور جیولوجی اور علم الارض پہ بہت بڑا کام ہوا. حتیٰ کہ مسلمان تھے جنہوں نے پہلا انستھیزیا ایجاد کیا، مسلمان تھے جنہوں نے پہلی دفعہ لیکوڈ کو باڈی کے اندر انجیکٹ کرنے کے لیے سرنج، بالکل مسلمانوں نے. اور میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں ذاتی طور پہ. مجھے موقع ملا لندن میں، نیچرل ہسٹری میوزیم ہے لندن میں بہت بڑا، تو اس میں ایک باقاعدہ سیکشن موجود ہے جس میں مسلمانوں کی وہ کتابیں جس نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی وہ ترقی جو اس زمانے میں تھی انہوں نے وہاں پریزرو کی ہوئی ہے. تو وہ اور مسلمان ہی تھے، اس لیے کہ جس امت کا والی اقرا سے اپنی اعلان کرتا ہو نبوت کا اور اپنے رول کا آغاز معلم کے طور پہ کرتا ہو، اس امت کی جو روایت تھی تعلیم کی وہ یقینی طور پہ بڑی مستحکم اور مضبوط رہی ہے. جی جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تو یہ ذرا بر صغیر سے متعلق تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیجیے. اس کے بھی 2 حصے بنتے ہیں جو سوال آپ نے کیا. پہلی بات کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی روایت کیا تھی اور مسلمانوں کے عہد میں یہاں پر تعلیم کی کیا صورتحال تھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا فکری مغالطہ جان بوجھ کے پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ شاید مسلمان کچھ ڈی مورلائز ہو یا اپنے اسلاف کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کرے. دوسرا اشارہ آپ نے ادھر کیا ہے. ہم ان دونوں باتوں کو اگر آپ اجازت دیں تو علیحدہ علیحدہ ایک مختصر وقت کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی روایت تھی کہ جہاں مسجد بنتی تھی مسجد مکتب ہوتا تھا. اور محمد بن قاسم سے سندھ کے میدانوں سے اسلام جو ہے وہ بر صغیر میں آیا. چونکہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے میں اجمالی انداز کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد یہاں پر غزنوی آئے، پھر اس کے بعد یہاں پر خلجی آئے، پھر اس کے بعد یہاں پر سوری آئے، اور پھر یہاں پر مملوکوں کی بھی حکومت رہی، خاندان غلامہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اور پھر بالآخر یہاں پر مغلوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا. عرب تاجر یہاں پر پہلے ہی آیا کرتے تھے اور جب اسلام عرب میں پھیلا تو پھر عرب تاجر اسی طرح سے ہندوستان میں آتے رہے. تو جہاں جہاں مسلمان حکمران پہنچے ابتدا کے اندر جب وہ علاقے فتح ہو رہے تھے تو وہاں پر مساجد کا قائم ہونا اور مقامی آبادی کا مسلمان ہونا ایک فطری امر تھا. اور مقامی آبادی کے مسلمان ہونے سے یہاں پر مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت جو تھی وہ پیدا ہوئی. تو مساجد تو یہ کام کر ہی رہے تھے. یہ بڑی لطف کی بات ہے کہ اگر ہم لٹریچر کا مطالعہ کریں تو یقین جانیے جن حکمرانوں کو آپ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، حتیٰ کہ مغلوں کو بھی بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، اکبر جیسے شخص سے لے کر بلکہ بابر سے لے کر یہ جتنے مغل حکمران تھے ان کے اندر ہو سکتا ہے تاریخ نے ان کو رقم کیا ہو یا نہ کیا ہو، غلط ہو یا ٹھیک ہو، بہت برائیاں ہو سکتی ہیں، مگر یقین جانیے بہت بڑا وصف تھا کہ یہ سارے کے سارے حکمران علم دوست تھے، علم کی سرپرستی کرتے تھے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ظہیر الدین بابر اس نے بھی باقاعدہ بر صغیر کے اندر تعلیم کا شعبہ قائم کیا اپنے حکم کے تحت. ایک ریاستی ادارہ بنا تعلیم کا شعبہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ مدارس کے لیے جگہ جو ہے وہ مختص کی جائے، وہاں پہ مدارس بنائے جائیں اور ان مدارس کے اندر بلا تخصیص مسلم اور غیر مسلم سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں. وہاں پر متعین اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ ریاست یا وہ ضلع دے گا جس ضلع کے اندر وہ اسکول جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. تو یہ بابر نے صحت کا آغاز کیا. اور اگر ہم بعد میں دیکھیں تو ہندوستان کے اندر تعلیم مدارج کے اعتبار سے بھی تھی. مدارج سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم تھی اور پھر ثانوی تعلیم
اپنی اس شکل کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ، اور پھر اعلیٰ تعلیم بھی تھی. یہ تینوں طرح کے تعلیمی ادارے باقاعدہ موجود تھے. مثلا انگریز مورخین نے یہ لکھا ہے صرف بنگال کے اندر 1 لاکھ مکاتب تھے، ماشاءاللہ. اور اگر پورے ہندوستان کی میں بات کروں تو 5 لاکھ کے قریب مختلف طرح کے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے موجود تھے. اور یہ تعلیمی ادارے 3 طرح کے تھے. پہلے تعلیمی ادارے تو وہ تھے جو مسلمان حکمران باقاعدہ ریاستی اخراجات پر جن کو قائم کرتے تھے، جن میں باقاعدہ ریاست کے ملازمین اساتذہ جو ہیں وہاں پر پڑھاتے تھے اور ان کو ریاست کی طرف سے معاوضہ ملتا تھا. دوسرے وہ ادارے تھے جو مسلم سکالرز کی طرف سے ذاتی طور پر قائم کیے گئے، اور وہ مدارس بھی اگر ہم انگلیوں پر گننا چاہیں تو وہ گن نہیں سکتے. تیسرے وہ ادارے تھے جو صوفیہ کی درگاہیں تھیں، اور وہ بھی اگر ہم گننا چاہیں تو ہر خطے کے اندر آپ کو اجمیر سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے بھٹشا اور جہاں بھی آپ چاہیں ملتان، ہر جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ چونکہ موقع نہیں ہے، ڈیٹیل کا، وقت کی کمی کا اشارہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر تو باقاعدہ ایک علیحدہ سے بحث ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے مغل شہزادیوں نے اور ان حکمرانوں کی بیگمات نے جو کنٹریبیوشن دی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے دلی سے لے کے مختلف بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ خواتین کے لیے درس گاہیں قائم کی. ہمایوں نے اپنی بیگم کے نام پر ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا، زیب النساء نے بہت بڑا مدرسہ بنایا، ممتاز محل کا مدرسہ تھا، نور جہاں کا مدرسہ تھا. تو غرض ہے کہ جس بھی شہزادی کا نام لیں گے، اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مسلمان تب تک حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے. تو بر صغیر کے اندر بڑی مضبوط روایت تھی تعلیم کی. اب رہی دوسری بات جو آپ نے کہا تھا کہ یہ تاج محل بنا رہے تھے، اسی تاج محل اور فن تعمیر پر ہی بات کرتے ہیں. اس تعمیر کے اندر 2 علوم، بنیادی اور باقی علوم جو اس کے ساتھ الائیڈ ہے، صرف ان کی ترقی اور ارتقاء کا دیکھیے کہ بادشاہی مسجد اور جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں ہو، آگرہ میں تاج محل ہو، یا مختلف قلعے جو بنائے، جس میں خاص کر میں ذکر کر رہا ہوں گولکنڈہ کا قلعہ جو ہے اس کا میں ذکر اگر کروں اور باقی قلعوں کا ذکر کروں، ان کے فن تعمیر جسے آپ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں، اور اس میں جو سول انجینئرنگ انوالو تھی، اس معیار کی انجینئرنگ اور اس معیار کی فن تعمیر پوری دنیا میں کوئی اور مثالیں اس طرح کی نہیں ملتی. اور آج پوری دنیا کے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بہترین انجینئرنگ کا اظہار، اور اس زمانے میں لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی تعمیر کے اندر جو سائنس کار فرما تھی وہ صحت کے اندر کیوں کر ممکن ہوئی. یقینی طور پہ وہ ہمارے ہاں موجود جو تعلیمی ادارے تھے جہاں پر آرکیٹیکٹ بھی پڑھایا جاتا تھا، جہاں پر انجینئرنگ بھی پڑھائی جاتی تھی، جہاں پر طب بھی پڑھائی جاتی تھی، اور وہ تمام جدید علوم پڑھائے جاتے تھے جو سماج کی ترقی کے لیے ضروری تھے، تو وہ موجود تھے وہاں پر.